ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام یوسف اور دوسرے کا نام حارث تھا۔ دونوں بھائی بہت محنتی اور نیک انسان تھے۔ ان کا گھر پیار و محبت اور امن و سکون سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن اچانک ان کے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک دن حارث بازار سے گزر رہا تھا۔ وہیں پر اس کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے حارث کو دیکھا تو اس کو اپنے ساتھ بیٹھا لیا اور شراب پینے کے لیے فورس کرنے لگے اور بولے کہ تھوڑی سی پی لو، تھوڑی سی پینے میں کوئی برائی نہیں، تمہارا دماغ ہلکا ہو جائے گا۔ حارث نے سوچا صرف ایک بار تھوڑی سی پینے میں کیا برائی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر پہلی بار شراب پی لی۔ اس کو تھوڑا مزہ آیا، پھر وہ کچھ دن میں پینے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کی عادت بن گئی۔ جو چیز کبھی صرف ایک بار تھی وہ اب اس کی عادت بن گئی۔ شراب کی وجہ سے اس کے مزاج میں فرق آ گیا۔ اب اس کو غصہ زیادہ جلدی آنے لگا اور فیصلے کرنے میں غلطی کرنے لگا، اور جس سے پاتا اس سے لڑ جاتا اور جہاں پاتا وہیں لوٹ جاتا۔ اس کے بھائی یوسف نے اسے سمجھایا اور کہا کہ میرے بھائی، اللہ نے شراب سے منع کیا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی اور پانسے یہ سب گندگی ہیں اور شیطان کا کام ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ لیکن حارث نے اپنے بھائی کی بات نہ مانی۔ اس کے بعد ایک رات حارث نشے میں گھر لوٹا۔ اس نے لاپرواہی سے چراغ گرا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں آگ لگ گئی۔ دھیرے دھیرے آگ پورے محلے میں پھیل گئی۔ صبح جب اس کا نشہ اترا، اس نے دیکھا کہ کچھ گھر جل چکے تھے اور ایک بچے کی جان بھی جا چکی تھی۔ وہ چیخ اٹھا اور بولا، کاش میں نے وہ پہلا گھونٹ نہ پیا ہوتا۔ شہر کے بزرگ اکٹھے ہوئے اور بولے، یہی وجہ ہے کہ اسلام شراب کے لیے سخت قانون نافذ کرتا ہے۔ اسلام میں یہ سزا کٹّرتا نہیں بلکہ تنبیہ کے طور پر ہے، تاکہ کوئی بھی انسان اس آگ کی پہلی چنگاری کو نہ چھوئے۔ دوسری جگہ قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 91، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ اس کے بعد پورے گاؤں والوں نے مل کر اس کو سمجھایا اور بولے کہ اگر تم نے دوبارہ کبھی شراب پیا تو تم کو اسلامک سزا کے طور پر کوڑے مارے جائیں گے۔ حارث ڈر گیا اور اس نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پورے گاؤں کے لوگ امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے اور حارث کا گھر بھی خوشحال ہو گیا۔ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ شراب کی وجہ سے اچھے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ خود شراب سے دور رہیں اور دوستوں کو بھی شراب پینے سے منع کریں، کیونکہ نشہ ناز کر دے گا نہ ملے گا کھانے پینے کو، کٹورا ہاتھ میں ہوگا تڑپو گے دانے دانے کو۔